اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے جو عام طور پہ نوجوان جن کا آپ نے ذکر کیا کہ رجحان بڑھ رہا ہے اسلام کی طرف، مذہب کی طرف، ادھر ہی سے ایک سوال عام طور پہ آتا ہے کہ اس موقع پہ نئے سال کی مبارکبادی دینا، نیا سال مبارک ہو کرنا، یہ کیسا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو یہ مبارکباد ہی تو ہے۔ السلام علیکم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی کے آپ مستحق ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ سلامتی شامل فرما دے۔ تو بنیادی طور پر کسی کو اس انداز میں مبارکباد دینے کا اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ کوئی ہم سے ملاقات کیا ہے تو اس سے ہم کہیں کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عمر میں برکت دے، آپ کو مبارک ہو، یہ سارا وقت جو آپ کو دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحت دے رہا ہے، لیکن اس انداز میں مبارکباد دینا کہ انسان یہ سوچے کہ یہ کوئی نئی چیز پیش آ گئی، تو گویا کہ ایک نئے رسم و رواج کا وجود میں لانا ہوا۔ اس اعتبار سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایوائڈ کریں، اس کو بچیں اس سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کسی کو مبارکباد کہہ دیا نعوذ باللہ تو آپ کلمہ پڑھیے اور آپ مسلمان نہیں رہ گئے، لیکن آپ نے یہ چیز کیا کیوں؟ آپ چاہتے کیا؟ آپ اگر ایک نئی چیز کا اضافہ چاہتے ہیں، ایک ایسی چیز جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں، اس سے بچائیں۔ اور کوئی اگر انہیں مبارکباد دے رہا ہے، واٹس ایپ پہ دے رہا ہے، میسج کے ذریعے دے رہا ہے، زبانی مل کے دے رہا ہے، تو اسے دعائیں دیں، دعاؤں کا رواج بڑھائیں، تو دعائیں اور مبارکباد میں تھوڑا تصور بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کے غیر مسلم دوست ہوں گے، اور یقیناً دوستی اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے۔ اگر وہ مبارکباد دیں تو ان کو بھی دعائیں دیں کہ آپ نے ہم کو نئے سال کے سلسلے میں مبارکباد دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو، اور آپ کا جو پچھلا وقت گزرا ہے اس کے بالمقابل آنے والی جو آپ کو زندگی ملے، اور اس موقع پر انہیں تھوڑا یاد دلائیں زندگی اور موت کو۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا موقع ہے مخلوط ہمارے اس معاشرے میں، لیکن اس کو رسم رواج اور ایک ایسا تہذیبی سسٹم نہ بنائے کہ کل ہو کر کے پھر ہم اس میں جکڑ جائیں۔ تو یہی ایک باریک فرق ہے، اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہ بنایا جائے شرعی طور پر، کیونکہ شریعت میں حرام کہنے کے لیے بنیاد چاہیے اور حلال کہنے کے لیے بنیاد چاہیے۔ طے بات ہے، اس میں بدعت کی بحث بھی نہیں لانی چاہیے، کیونکہ یہ بدعت اور سنت کی بحث بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر کسی کو کسی موقع پر یہ کہنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے کا جو انداز ہو رسم رواج بننے کے بجائے حقیقت بن جائے، تو اگر یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا اچھا سا کہیں نہ کہیں کچھ تہذیبی عنصر شامل لگتا ہے۔ بالکل، تو اس تہذیب کے ساتھ اس طرح کی چیز کو فروغ دینا اپنے معاشرے میں یا بہتر سمجھنا، ہاں بالکل نہیں، میں نے اس پہ کنڈم کیا کہ بنیادی طور پر یہ ذہنوں سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ کہیں سے بھی ہم اس کو کلچر اور تہذیب بنا لیں، یہ نکال دینا چاہیے۔ یعنی ہمیں اس کو نہ رواج دینا چاہیے، نہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ بڑھاوا دینا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں وہاں سب یکساں اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ کسی نے ہم کو سال نو کی مبارکباد دے دی اور ہم نے اس کو اٹھا کر کے برا بھلا کہہ دیا، تو اس نے تو اچھے ارادے سے ہم کو کہا تھا، تو اس سے اسلام کی غلط نمائندگی ہو جاتی ہے کہ گویا اسلام ماننے والے وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو اسلام کی، یعنی ایک جو سلام کی ایک نہایت اچھی پہل ہے، ہر موڑ کی پہل ہے، دعاؤں کی جو ایک اچھی تدبیر اسلام میں کہ کسی سے ملیے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، غائبانے میں آپ اس کے لیے دعا کریں، تو ہم یہ رواج ڈالیں کہ ہم لوگ اگر مبارک کو دیتے ہیں تو ہم ان کو دعاؤں کے ذریعے وہ کریں اور ان کے سامنے زندگی اور موت کی حقیقت کو واضح کریں۔ اسے کلچر نہ بنائیں، کیونکہ کلچر بنائیں گے تو وہ پھر ہمارے لیے کل مصیبت بنے گا اور پھر یہ چیز نقصان دہ بنے گی، چونکہ کلچر یہ مسلمانوں نے نہیں رائج کیا ہے، مغرب نے رائج کیا ہے، اور جب کسی کا کلچر ہم ایز اٹ از لے لیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے معروف عالم دین مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ آپ نے سنا کہ سال نو کا جشن منانا کیسا ہے اور اس سلسلے میں کس طرح تہذیبی مرغوبیت ہمارے معاشرے میں در آ رہی ہے،
اور اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ موقع اپنے بارے میں مواخذہ کرنے کا ہے، عبرت کا ہے، نصیحت حاصل کرنے کا ہے، جائزہ لینے کا ہے، نہ کہ جشن منانے کا۔ تو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پہ اپنا جائزہ ضرور لیں اور آئندہ کے لیے، اگلے سال کے لیے سوچیں کہ ہم جو کچھ نہیں کر سکے اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اور جو کچھ غلط کیا ہے اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو